نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو خریدتے ہیں جان اپنی تلاش کرتے ہوئے رضا الہی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ منافقین کا تو حال سن چکے کہ وہ سبھی پاجی ہیں، مگر ان میں سے بعض بہت ہی خبیث تھے۔ اب اس آیت میں مخلصین کا حال سنیے کہ یہ سبھی اچھے ہیں، مگر ان میں بعض تو ایسے جانباز بہادر ہیں جو محض رضا الہی کی طلب میں اپنی جان بھی فروخت کر ڈالتے ہیں اور پھر مالک کے سپرد کر کے اسی کی مرضی پر صرف کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ بھی یاد رکھیں کہ ایسوں پر اللہ رب العزت بھی بہت ہی مہربان ہے کہ اس نے نہایت قدر و عزت سے ان کی جان اور مال کو خریدا اور اسے اپنی خالص ملک بنا کر پھر بطور وکیل انہی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کریں گے، ان کا کام اللہ رب العزت کا کام ہوگا۔ گویا کرنے والے وہ ہیں، کرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر جان کی اور کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے۔ اس آیت سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں جان و مال صرف کرنا در حقیقت اللہ رب العزت سے سودا کرنا ہے، اس سے تجارت کرنا ہے۔ حضرت علی یا حضرت صہیب یا دیگر حضرات نے جو کچھ بھی کیا وہ آقا علیہ السلام ہی کے عشق میں کیا تھا، مگر مولا رب العزت نے اسے مرضات اللہ فرمایا۔ لہذا اب بھی مسلمانوں کا حضور کی محبت و عشق میں جان و مال خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی تجارت کرنا ہے۔ غرض کہ حضور کی اطاعت رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، حضور کی سننا رب تبارک و تعالیٰ کی سننا ہے، حضور کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے۔ حضور پر یا حضور کے خدام پر خرچ کرنا اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر قرض ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ بلا شبہ یوں سمجھو کہ ہمارے پیارے بیٹے کا دوست ہمارا دوست ہے، اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے بچے پر کچھ خرچ کرے وہ ہم پر قرض ہوتا ہے۔ نیوتا وغیرہ دن و رات اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ عالم شہادت عالم غیب کا نمونہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی غیر صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات نے آقا علیہ السلام کی بحالت ایمان زیارت کی ہو، ملاقات کا شرف اس کو حاصل ہوا ہو۔ کیونکہ ہمیں اپنی کسی نیکی کی قبولیت کی خبر نہیں، حضرات صحابہ کی نیکیوں کی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسیدیں بھی آ گئیں، انہیں قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، بلکہ ہماری نیکیوں سے ان کی خطائیں افضل ہیں جن کی کہ معافی کا اعلان قرآن عظیم کے اندر کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنا آرام، مال، اولاد، عزت، جان، یہ پانچوں چیزیں اسلام کی ملکیت سمجھے۔ جس وقت جس چیز کی اسلام کو ضرورت ہو تو فوراً حاضر کر دے۔ ہر قسم کی نیکی کرنے والا اس آیت کے اندر داخل ہے، بشرطے کہ نیک نیتی سے وہ کام کو کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی۔
اعمال کا تعلق نیتوں پر موقوف ہے. انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو بدل عطا فرماتا ہے. اس آیت پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جان مال سب اللہ ہی کا ہے پھر بیچنے خریدنے کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ تجارت میں مال تاجر کا ہوتا ہے اور قیمت خریدار کی ہوتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس معاملے کو تجارت فرمانا مسلمانوں کی عزت افزائی ہے. اس کی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ مالک اپنے اس غلام سے کوئی چیز خریدے جسے تجارت کی اجازت دے دی ہو اس نے، اسے بھی تجارت ہی کہا جاتا ہے اگرچہ غلام اور اس کا سارا مال آقا ہی کا ہوتا ہے. دوسرا اعتراض اس آیت پر یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ بعض لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کرتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے پہلے کیا راضی نہیں تھا؟ اگر ناراض تھا تو وہ لوگ مومن کیسے ہو گئے؟ اور اگر راضی تھا تو حاصل چیز کو حاصل کرنا، تلاش کرنا عبث اور بیکار ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بہت قسم کی ہے. نمبر 1 رضائے عامہ، یہ تو ہر مسلمان کو نصیب ہوتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اسی لیے آخر کار گناہ گار مؤمن بھی جنتی ہوگا. دوسری ہے رضائے خاصہ، یہ متقی مسلمان کو حاصل ہوتی ہے. تیسری ہے رضائے خاص الخاص، یہ ابرار اور اخیار کو نصیب ہوتی ہے. جس طریقے سے باپ اپنے نالائق بیٹے سے بھی راضی ہوتا ہے اسی لیے اس کا دکھ وہ برداشت نہیں کرتا ہے، اور لائق بیٹے سے بھی، اور کماؤ پوت سے بھی، اور اس فرزند سے بھی جو والدین کی مرضی میں فنا ہو. مگر یہ رضائیں مختلف ہیں. اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان حضرات سے پہلے بھی راضی تھا کہ وہ مؤمن صحابی تھے، اور اب جس رضا کی جستجو میں وہ لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں وہ رضائے پروردگار وہ ہے کہ جو عشاق کو میسر ہوتی ہے. مؤمنین کی رضا اور ہے، متقین کی رضا کچھ اور ہے، مگر عاشقین اور خاشعین کی رضا کچھ اور ہے. مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اس آیت کی تفسیر میں حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں نے تو اپنی جانیں جنت کے بدلے میں فروخت کر دیں. ہر شخص کو یہی لالچ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ تو جنت عطا فرما، میں روزے رکھتا ہوں، الہی اس کے بدلے میں جنت عطا فرما، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یا دیگر اوصاف حمیدہ سے میں متصف ہوں، الہی اس کے بدلے میں جنت عطا فرما. مگر جو خاص اولیاء کرام ہیں وہ رضا الہی کے بدلے میں کام کرتے ہیں. تو گویا عام جانوں کی قیمت جنت اور نفوس اولیاء کی قیمت جو ہے وہ رضا الہی ہے. اسی طریقے سے خواص کو چاہیے کہ وطن بشریت سے نکل کر میدان محبوبیت میں مسافر بن کر حاضر ہوں اور اسی کی راہ میں مجاہد بن کر شہید معنوی حاصل کر لیں، شہادت معنوی حاصل کر لیں. حدیث مبارک میں ہے کہ طوبی للغرباء، یعنی ان مسافروں کو خوشخبری ہو، یہ مسافر وہی ہیں کہ جو مخلوق سے رشتہ توڑ کر خالق سے جوڑ لیتے ہیں اور عادات اور شہوات میں عوام کے مخالف ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ظاہری پاکیزگی ظاہری رزق کو بڑھاتی ہے، اسی طریقے سے باطنی وضو باطنی رزق یعنی معرفت، الہامات اور ارادات میں برکت دیتا ہے. اس سے دل زندہ اور نفس مردہ ہوتا ہے. اسی سے انسان قید نفس سے چھوٹ کر موت اختیاری حاصل کر کے موتو قبل ان تموتو پر عمل کرتا ہے. اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہماری روحوں میں جلا پیدا فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کے ساتھ متصف فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں.